سے کہلوا رہا ہے، اے بندے کہہ دو تمام تعریفوں کا حقدار وہی ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تعریف کیا ہے؟ تعریف، کسی کی تعریف کرنے کا نام محبت ہے اور اللہ کی تعریف کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور تعریف تبھی ہو سکتی ہے جب دل میں محبت ہوتی ہے، بغیر محبت کے تعریف نہیں ہو سکتی۔ سبحان ربی الاعلی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ سبحان ربی العظیم کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ تو ہی بہت بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی پاک ہے، ساری عظمتوں کا تو ہی مالک ہے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے اور یہ تعریف کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سن بندے، تعریف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، بغیر محبت کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے محبت ہی تو عبادت قرار دی گئی ہے، محبت ہی عبادت ہے میرے بھائی۔ بندہ سمجھا نہیں ہے انسان کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ محبت کرنے کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ ذرا بولو بھائی، اور ذرا زور سے بولو۔ محبت کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ محبت کے بغیر اس دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ علماء مرشدوں سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ اولیاء اللہ سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ اجی نبی سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ خدا سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ اب آؤ سنو، جب خدا سے محبت ہوتی ہے، جب خدا سے محبت ہوتی ہے تو نماز اور تلاوت ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ سے محبت ہوتی ہے تو جشن میلاد النبی ہوتا ہے۔ ارے رسالت احمد نقشبندی صاحب خدمت۔ لوگ مسئلوں کو نہیں سمجھے اس لیے آج بھڑک رہے ہیں، بہک رہے ہیں۔ نادانوں، یہ جشن میلاد محبت کا نام ہے۔ ارے جب نبی سے محبت ہوتی ہے تو کھانا کھلایا جاتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے نعت پاک پڑھی جاتی ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دیوانہ اپنا شہر چھوڑتا ہے مدینے پاک پہنچ کے دیدار کرتا ہے۔ محبت سب کچھ ہے۔ حج کو کتنے مرتبہ جانا ہے زندگی میں؟ تم لوگ تو کروڑ پتی لوگ آسانی سے بول سکتے ہو، کچھ بھی نہیں معلوم تو نہیں معلوم، یہ مسئلہ ضرور معلوم رہتا ہے پیسے والوں۔ حج تو صرف ایک بار فرض ہے۔ کتنے بار؟ مگر اتنے یہاں کئی ایسے تھا ایک بار کہہ گئے اور خاموش کوئی نہیں بیٹھے، 4 بار گئے ہیں، کوئی 6 بار گیا ہے، کوئی 8 بار گیا، کوئی 10 بار گیا ہے، کوئی 2 بار گیا۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ ارے بندے تو خدا کے قانون کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ خدا نے تو تجھ پر فرض کیا تھا کہ تجھے مال دیا گیا تو ایک بار حج کو اس کے بعد خاموش بیٹھ جا، تیرے مال کا حساب اب ختم ہو گیا، تیرا فرض ادا ہو گیا، اب سال کو سال زکات دے لے، حج کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار تو نے کر دیا فرض ادا ہو گیا۔ مگر اب یہ پیسے والا بھی جا رہا ہے، دوسری بار جا رہا ہے، تیسری بار جا رہا ہے، 5ویں بار جا رہا ہے، 10 بار جا چکا ہے۔ مولا پوچھتا ہے بار بار سب کاروبار تجارت بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار دوست عزیز سب کو چھوڑ کے کیوں آ رہا ہے؟ ایک ہی جواب دیتا ہے مولا تجھ سے اور تیرے محبوب سے محبت ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بات صرف محبت کی ہے تو اب ایک بات بولوں، جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں زبردستی شروع ہوتی ہے۔ ذرا جو ہے جہاں محبت ختم ہو گئی وہاں زبردستی شروع ہوتی ہے۔ بیوی محبت سے پکا کے دے دی تو اللہ تیرا شکر ہے اچھی بیوی دیا، محبت والی ہے، محبت والی ہے، ٹینشن نہیں ہو رہا ہے، گھر میں 7:30 کو کھانا تیار ہے، محبت والی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی اس لیے سمجھا رہا، محبت والی ہے، آفس کا ٹائم ہونے سے پہلے کپڑے استری کر کے ریڈی ہے، محبت والی ہے،
بچوں کی بھی خدمت ہو رہی ہے، ماں باپ کی بھی خدمت ہو رہی ہے، دیور کو بھی پکا کے دیا جا رہا ہے، جیٹ کے لیے بھی چائے بنائی جا رہی ہے، محبت والی ہے۔ محبت ہوتی ہے تو نہ دیور دیکھتے ہیں نہ جیٹ، نہ ساس نظر آتی ہے نہ سسر، ہر ایک کے ساتھ محبت بانٹنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کے پاس محبت نہ ہو، پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، سنو، جب کسی کے پاس محبت نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ جمعہ گیا ہوتے ہی دروازے پہ کھٹا مارنا پڑتا ہے، بیٹی اٹھو 8 بجے، یہ زبردستی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ابھی تو ہم نے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آئے، ریسٹ کر، بیٹی سسر جی بھوکے، بولے پکا کے کھلاؤ، تم بیوی تم ہو، بہو میں ہوں، میں کیوں پکاؤں؟ زبردستی شروع ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نندوئی گھر کو آئے، جیٹ گھر کو آئے، بیٹی ذرا چائے تو بنا دے، بولے آپ کے داماد ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ بنا، میں کیوں بناؤں؟ زبردستی شروع ہو گئی، محبت ختم۔ جب محبت ختم ہو جاتی ہے وہاں زبردستی شروع ہوتی ہے۔ یہ گھر کی مثال اس لیے دیا کیونکہ آج سب بیت رہی ہے، آج سب بیت رہی ہے۔ آؤ اسی مثال کو باہر لاتے ہیں، کب تک گھر میں لڑتے رہیں گے؟ ذرا باہر والوں کو بھی جھگڑا سناتے ہیں کہ دیکھو یہ محبت تھی اہل سنت کی، کہ نبی کی محبت میں، نہ خدا کی محبت میں جمعہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی کی محبت میں فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، نبی کی خدا کی محبت میں جمعہ کا خطبہ بھی سنتا ہے، نبی کی محبت میں سلام بھی پڑھتا ہے، خدا کی محبت میں کاروبار بند کر کے مسجد کو بھی آتا ہے، اور نبی کی محبت میں درود بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ خدا اور رسول کی محبت مسلمان کے دل میں تھی، لیکن بعض لوگوں کے پاس محبت ختم ہو گئی، زبردستی شروع، کھٹکے مار مار کے بلا رہے ہیں، کھٹکے مار مار کے بلا رہے ہیں۔ ارے یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ہم نے کھٹکا مار کے نہیں بلایا، یہ محبت والے ہیں، یہ کھانے کو نہیں، مصطفیٰ کا ذکر سننے کو آئے ہیں۔ میں رات بھر سفر کر کے آیا ہوں، تم دن بھر سفر کر کے آئے ہو، کسی نے پوچھا مفتی صاحب مولانا صاحب کیوں آئے ہو، تو میں جواب دیتا ہوں میں جس کا ذکر کرنے آیا ہوں اس نبی سے محبت کرتا ہوں، جس کی دعوت پہ آیا ہوں اس قوم سے محبت کرتا ہوں۔ ارے جب محبت ہوتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے جس پہ خدا بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں، مگر جب بات زبردستی کی ہوتی ہے نہ خدا راضی ہے نہ رسول راضی ہے۔ اس لیے زبردستی کے کھٹکے بند کرو، محبتوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤ۔ ارے بغیر کھٹکے مارے جب اتنے لوگ ملتے ہیں تو کھٹکا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بھائی، جامع محبت پیا بھی کرو پلایا بھی کرو، اس میں کچھ مزہ ہے، اس میں مزہ ہے بھائی۔ اچھا زبردستی، اچھا دیکھو محبت میں بلائے، محبت میں بلائے تو ہوا کیا؟ جس کو جتنی دیر بیٹھنا تھا بیچارہ بیٹھا اور چلا گیا، کوئی علامہ حسن قادری صاحب کا بیان سنا اور چلا گیا، کوئی علامہ حسن فاروقی کا بیان سنا اور چلا گیا، اور کوئی زیادہ محبت والا ہے تو مجھ گنہگار کا بیان سننے بھی بیٹھ گیا۔ محبت میں اجازت ہے جتنے دن چاہے بیٹھو، پھر گھر کو چلتے ہیں تاکہ اصلاح بھی ہو جائے، بات بھی ہو جائے۔ گھر کو چلتے ہیں، جب بہو سے محبت ہوتی ہے بولتی امی جان 2 دن جا کے آتی ہوں امی کے پاس، بولے بیٹی پریشان مت ہو، 2 دن 3 دن جاؤ، محبت ہے، محبت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نہیں پوچھتا پرسوں کہنا کہ تم 15 دن تو ہوا، اب کیوں جا رہی ہو؟ جب محبت ہوتی ہے تو یہ جملے ادا، محبت ہوتی ہے، بولے بیٹی چلو، تم کیوں جاتے ہو؟ چلو میں بھی جا رہی ہوں، چلتے چلتے تمہیں چھوڑ کے تمہاری امی سے میں بھی مل لیتی ہوں۔ محبت ہے، محبت جب ہو جاتی ہے تو معاملے نرالے تو جھگڑا نہیں ہوتا، محبت لفڑوں کو بچا لیتی ہے، محبت جھگڑوں سے بچا لیتی ہے، محبت چوری کیس سے بچا لیتی ہے، محبت کورٹ کچہری سے بچا لیتی ہے۔ ارے جب محبت نہیں ہوتی تو زبردستی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا دیکھو، بہو پر اعتراض، بہو پر اعتراض، جھگڑے پہ جھگڑا، لفڑے پہ لفڑا، آخری میں
پاسپورٹ کچہری طلاقیہ خلا تک پہنچتی ہے. یہ گھر کی بات تھی. اب ذرا باہر کی بات تو دیکھو. جب زبردستی کی بات ہوتی ہے تو بات صرف گھنٹوں پہ ختم نہیں ہوتی, 40 دن پہ آگے بیٹھ جاتی ہے, 4 مہینے پہ آگے بیٹھ جاتی ہے. ہر ایک نے دور کر دیا, ماں کی خدمت سے محروم ہو گیا, باقی پیار سے محروم ہو گیا, بیوی کے حق سے محروم ہو گیا. ارے حق تو یہ ہو گیا, حد تو یہ ہو گئی, اپنے گھر والوں کو خدا کی ذمہ داری میں دے کے نادان خود خدا کے دین کو بچانے نکل گئے. بات جب زبردستی کی ہوتی ہے تو موت سامنے نظر آتی ہے. نہیں, آپ نہیں سمجھے, اندر آ کے سمجھا دیتا. نہیں سمجھے آپ. ہوا کیا, بات لوگ سمجھ گئے. ہوا کیا, ہر جمعے میرا بیان مالا کنڈا مسجد میں ہوتا ہے, موزم جائی مارکیٹ پر. تو میں مسجد میں انٹری لے ہی رہا تھا, ایک صاحب مجھے ملے, بالکل گورے لال لال کھلے, بہترین داڑھی, چھوٹا پیجامہ, بڑا کرتا, پیشانی پہ زبردست 2 کالے کالے کھٹے. میں دیکھا تو پریشان ہوا. میں بولا یہ کون ہے اتنا گورا, حیدرآباد میں کہاں سے آ گیا. نیا آدمی دیکھے تو ذرا ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ چورستوں پہ لگا ہوا ہے نا پونگا. کوئی بھی نیا آدمی دکھے تو کال کرو. حیدرآبادی کو حیدرآبادی پہچانتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے اسٹیج پر ایک مولانا باہر کے عراق سے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, نیا آدمی نظر آتا ہے. کروڑوں کے بیچ میں بھی بیٹھ گیا تو اللہ نے فیس کچھ ایسا بنایا, جہاں کا ہے وہیں چلتا ہے, جہاں کا روپیہ وہیں چلتا ہے, جہاں کا ڈالر وہیں, وہاں کا ڈالر یہاں نہیں, یہاں کا روپیہ وہاں نہیں. تو یہاں کا رنگ, یہاں کا روپ یہاں چلتا ہے, باہر والا کیوں. میں بولا جلدی سے کال کر, انہیں نیا دکھ رہا. تو بولے نہیں مصعب پہلے پوچھ لو, بیچارہ مسلمان ہی دکھ رہا, پہلے پوچھ لو مصعب ذرا پلیز. میں بولا جان لو تمہاری خواہش ہے تو پوچھ لیتے ہیں. پوچھے میاں کون؟ مولانا میں جماعت میں آیا ہوں. بولا اچھا جماعت میں آئے ہو, کیوں؟ بولے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. ہاں میں بولا اتنی بری نوبت آ گئی, تو دین کو بچائیں گا. یہ دین کا بھی غوث اعظم بچائے, کبھی غریب نواز بچائے, اتنی بری نوبت آ گئی انہیں بچائے گا. جس دین کو امام حسین نے سیج کے سوار کے پھلدار بنا دیا ہو, اس دین کو اب یہ بچائے گا. بولے مولانا دین بچانے کے لیے آیا ہوں. بولا کہاں سے آئے ہو؟ بولے مت, بولے کشمیر سے. ارے میں بولا میاں اتنی دور سے یہاں کو آیا بھائی. ہم لگتے کو بیوی نہیں ہے نا مولانا, بچے ہے نا, اما جان بابا جان. بولے ہے کاروبار جی ہاں کی جا رہی ہے. ارے میں بولا میاں سوپ چھوڑ کے یہاں کو آیا میرے بڑے بھائی. تو بولے اب تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارے کاروبار کون بچائیں گے, کون سنبھالیں گے؟ 40 دن 4 مہینے تو نکل گیا تو کیسا ہوگا؟ جواب ملا مولانا اللہ سنبھالے گا, اللہ بچا لے گا. اوفو تو بڑا اینٹی پیس ہے. تیری بیوی, تیرے بچے, تیری دکان, اللہ سنبھالنا, اللہ کے دین کو تو سنبھالتا. سبحان اللہ. کیا میرے بھائی کب تک جیے؟ اللہ کے دین کو انہیں سنبھالتا. میں اللہ کے دین کو سنبھالنے نہیں بیٹھا یہاں پہ, میرے نبی کی تعریف کرنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کا دین عالم نہیں سنبھال سکتا, اللہ ہی سنبھالا ہوا ہے. نہیں کیا بولے تو عالمہ ہے, آپ بول رہے ہوں گے مولانا لوگوں کو خدمت کرے, دین بچائے. امریکہ میں پیدا ہو رہا, کون سنبھال رہا میرے بھائی؟ امریکہ میں اللہ سنبھال رہا ہے. سعودیوں میں کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ سنبھال رہا ہے. فرانس میں دین کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ سنبھال رہا ہے. آسٹریلین جتنا دین سے چڑتے ہیں آج ان کی اولاد کلمہ پڑھ رہی ہے. یہ کسی عالم کا کمال نہیں, یہ خالق کائنات کا کمال ہو رہا ہے. اللہ کے دین کو اللہ سنبھالتا. میں اپن خالی نماز پڑھ لے کے اللہ اللہ کر لے کافی ہوتا ہے. اپنی خبر اپن دیکھ لو بھائی, کہاں اللہ کے دین کو سنبھالنے نکلا پیارے. دیکھو کو طہارت دینا نہیں آتا تو کیا دین سنبھالے گا میرے بھائی؟ بھائی بس ہے
کیا بولتے بھائی میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں؟ دیکھو بھائی مشورہ ہے، دینے کی اجازت ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے، وزیر اعظم مودی کو دے سکتے، آپ تو خیر اپنی چھے مشورہ دینے کی قبول سمجھ میں آ لے لو، نہیں سمجھ لو آپ، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے کیا بھائی؟ بھائی ٹینشن کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آیا تو لینا ہے تو ورنہ واپس، کیونکہ ہم تو محبت والے ہیں، پورا ہندوستان پھر کے محبت بانٹ رہے ہیں تو اپنوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ محبت والے ہیں میرے پیارے بزرگ اور دوستو۔ بس ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہم دین سیکھنے نکلے ہیں تو بولا نماز میں واجبات کتنے؟ وہ نہیں بولے ہمارے امیر تھا۔ میں بولا وضو کب ٹوٹتا؟ وہ بھی نہیں بولے۔ میں بولا غسل کب فرض ہوتا؟ نہیں وہ بھی نہیں بولے۔ مسجد میں کب رہنا کب نہیں رہنا؟ نہیں وہ بھی۔ پھر کیا دین سکھا دیا؟ مذاق کر رہا ہے دین کے نام پہ، کھلواڑ بنا لیا گیا ہے دوستو۔ اب آؤ میں دین سکھاتا ہوں، سمجھ میں آئے تو لو ورنہ واپس۔ زبردستی کا سودا ہی نہیں ہے اپنے پاس، محبت والی جماعت ہے، محبت کا سودا دیتے ہیں۔ جو محبت والا ہوگا وہ سودا لے کے جائے گا، جو زبردستی والا ہوگا وہ واپس کر کے جائے گا۔ دوستو آؤ، میں ایک محبت کی بات تمہیں دیتا ہوں، یہ بات میرے گھر کی نہیں ہے، یہ بات میرے باپ دادا کی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، جو مدینے والے آقا نے دی ہے۔ ارے آؤ قربان جاؤ میرے آقا کی محبت پر، میرے آقا کے کرم نوازی پر، میرے آقا کی عنایت و مہربانی پر۔ ایک شخص، ایک صحابی میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ اعلان سنے کہ لوگوں آؤ، لوگوں آؤ، تمہیں جہاد کے لیے آنا ہے، تمہیں جہاد کے لیے آنا ہے، جہاد کے لیے آ جاؤ، جس کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ ہتھیار لے کر آ جاؤ۔ صحابہ کرام آ گئے۔ ایک صحابی اس حال میں آئے کہ رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، گھوڑا بھی ساتھ میں تھا، ہتھیار بھی ساتھ میں تھے، نیزے اور بھالے بھی ساتھ میں تھے، تلوار بھی ساتھ میں تھی، پوری تیاری کر کے آئے تھے۔ مگر آقا نے جیسے ہی ان کو دیکھا، وہ غیب کا علم جاننے والے مصطفیٰ، وہ دلوں کا حال جاننے والے نبی نے پوچھا بتاؤ بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا اعلان سن کر جہاد کے لیے آیا ہوں، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کرنے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا سنو، کیا تمہارے ماں باپ گھر میں ہیں؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ گھر میں ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا وہ بوڑھے ہیں؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ آقا نے فرمایا جاؤ، واپس چلے جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ بات محبت کی ہے، یہ پیغام محبت ہے دوستو۔ نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت جہاد سے بڑھ کر ہے۔ ایک طرف نبی نے جہاد کو آنے نہیں دیا، آئے ہوئے کو گھر کو لوٹا دیا، بولے جاؤ یہی جہاد ہے، بلکہ جہاد سے بڑھ کر آئے۔ پھر میں پوچھتا ہوں آج میں 40 دن جانے والے نوجوانوں سے، 4 مہینے اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا قریہ، اپنا شہر چھوڑنے والوں سے، کیا تمہارے اوپر نبی کی یہ حدیث صادر نہیں آتی؟ کیا نبی پاک نے صرف صحابی کو درس دیا، امت کو درس نہیں دیا؟ پھر بات کرے کہ فاتحہ کا مسئلہ آیا، پوچھا حدیث میں کہاں ہے؟ زکات کا مسئلہ آیا، پوچھا حدیث میں کہاں ہے؟ سلام کی بات آئی تو پوچھے حدیث میں کہاں ہے؟ پھر یہ جو حدیث میں اس کے اوپر عمل کہیں کو نہیں کرتا میرے بڑے بھائی، جو حدیث میں ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو نہیں ہے کہاں ہے پوچھتے جاتا جیسا عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے وقت سے آج مسلمان کو ضرورت ہے دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا نام دین نہیں ہے، بیوی کو قسمہ پرسی میں چھوڑ کے 40 دن غائب ہو جانے کا نام دین نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات سناتا ہوں اس تعلق سے، ورنہ میں اپنے موضوع پر لوٹ کر آؤں۔ ایک آخری بات سن لو، حق اور ایمان سے بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ۔ فاتحہ دیے تو پوچھے حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ سلام پڑھے تو پوچھے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ درگاہ کو گئے تو پوچھے کہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ جھنڈا چڑھائے تو پوچھے کہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ ہم پوچھے میاں نہ جھنڈا چڑھانا فرض ہے، نہ سلام فرض ہے، نہ فاتحہ فرض ہے، نہ درگاہ فرض ہے، نہ کچھ۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے۔
عقیدت کو قرآن حدیث میں کیسا پوچھ سکتے بھائی؟ آپ پوچھ سکتے بھائی؟ دولہا بیٹھا ہوا ہے ولیمے کے ٹیبل پہ، ولیمے کی چیئر پہ، پھولا پہن لیا، 2000 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 قسم کا مرغ پکا ہوا ہے، 2 قسم کی بریانی، 3 قسم کا میٹھا۔ بازو بیٹھ کے دوست پوچھا اتنا بھیانک پکا دیا، 2000 آدمی کو بلایا، حدیث میں کہا ہے، قرآن میں کہا ہے؟ نہیں، انہیں ذرا دیڑھ ہوشیار تھا، وہاں بھی پوچھ لیا۔ بھائی بولے نہیں پوچھتا، بابا نہیں، بہت خطرناک، کچھ بھی کر سکتا ہے، پوچھ لیا۔ دولہا کیا کرا، 2-4 دوستوں کو لگا، ادھر آؤ، اس کو لے کے جا کے اندر کمرے میں بند کر کے تیسرے حکم تک دیو۔ کیوں؟ میں اس کو دعوت حدیث پوچھنے دیا، آنکھ کھا جا بول کے دیا۔ یہاں کہیں کوئی حدیث قرآن یاد کر لیتے، بیٹا ولیمہ میرا، پیسے میرے، میں کھلا آپ جا۔ کیا لگایا یہ؟ میرا رب مجھے دے رہا ہے، میں میرے بھائیوں کو کھلا رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو کھلا رہا ہوں، تیرے کو اب پہ کوئی آتا ہے حدیث قرآن؟ حق اور ایمان سے بولو میرے بھائی، اپنے مسئلے پورے حل کر لیتے لوگ، حدیث قرآن نہیں ہونا، پوچھے سو والے کی پٹائی کرنے کو تیار ہیں۔ ارے تو نبی کی فاتحہ پہ حدیث قرآن کیوں پوچھتا ہے دیوانے؟ وہ محبت والوں کی عقیدت ہے۔ ہم فاتحہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ فرض ہے، ہم سلام اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ واجب ہے۔ سن لے جاہل، آج کے بعد سوال مت کر، ہم فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ غلاموں کا آقا سنتا ہے۔ سلام اس لیے پڑھتے ہیں، سلام اس لیے پڑھتے ہیں، آنند باغ کا نوجوان یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے تو مدینے سے وعلیکم السلام کا جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ دوستو، یہ عجیب و غریب قوم پیدا ہوئی، ہماری عقیدت پہ حدیث قرآن کا ہے پوچھا۔ میں بولا تو 40 دن کا گیا محلہ چھوڑ کے، 4 مہینے تو ماں باپ بیوی بچے دوستوں کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ لا کے بتا۔ سبحان اللہ۔ ارے میری 5 منٹ کی فاتحہ کو تو قرآن میں ڈھونڈتا اور تم کے 40 دن کو لائٹ لے لیتا۔ بولو نا جی، صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ تو میرے 10 منٹ کے سلام کو قرآن حدیث میں ٹٹول کے مسلمانوں کا مردہ نکالتا، اور تو 4 مہینے بھاگ گیا تو چلتا، وہ قرآن حدیث میں نہیں ہونا۔ ذرا بولو نا جی بھائی، میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی؟ ارے میری 5 منٹ کو تو جو ہے قرآن میں ڈھونڈنے والے، میں اللہ کے ولی کو ولی اللہ بول کر تعارف کرانے والے قرآن سے پڑھ کر میں ولی اللہ کی زیارت کو پہنچا تو زیارت کہاں ہے قرآن میں پوچھتا، اور تو بگونا لے کے چپا دھرتی مارتے پھرا تو میں قرآن حدیث کو پوچھوں۔ آئندہ تو جب تک قرآن میں نہیں بتایا جماعت میں جانا نہیں، آئی تو جماعت کو روک لو جی، حدیث میں بتائے تو چھوڑنا۔ کب تک میرے بھائی، کب تک یارو یہ چھوڑو میرے بھائی اللہ کے واسطے۔ آج سمجھو میرے بھائی، دین سمجھداری کا نام ہے یارو، اپنے کو آپ دوسروں کو تو کب تک بولیں گے میرے بھائی؟ آج آؤ میرے بھائی اللہ کے واسطے، وہ جامع محبت پی لو جس کو پی کر کوئی ابو بکر صدیق ہو گیا، جس کو پی کر کوئی عابدوں کا سردار عمر بن خطاب ہو گیا، جس کو پیا تو کوئی حیدر کرار ہو گیا، جس جامع محبت کو پیا تو کوئی امام حسین ہو گیا، جس جامع محبت کو پیا تو کوئی بغداد کا شہنشاہ اولیاء کا سردار ہوا، جس کوئی جامع محبت پیا تو سارے ولیوں کا سلطان، غریبوں کا داتا، خواجہ معین الدین چشتی ہندن ہو گیا۔ آج اس جامع محبت کو پینے کی ضرورت ہے، تو ہم محبت والے لوگ کونے پہ ذرا بولیں، ذرا زور سے بولیں، محبت والے لوگ ہیں میرے بھائی۔ زبردستی کا سودا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، زبردستی کا سودا ہمارے پاس نہیں ہے، اور خدا کی قسم 1400 سال سے یہی محبت بانٹ رہے ہیں اور قیامت کی دعا تک بانٹتے رہیں گے۔
आओ मेरे भाइयों, बात मोहब्बत की है तो एक और बात सुना देता हूं। आजकल लोग नमाज के नाम पर नबी की मोहब्बत को निकाल रहे हैं। अजी नमाज तो पढ़ा, अरे सलाम नहीं पढ़ना, नबी का नाम या रसूल अल्लाह नहीं बोलना, मिलादुल नहीं करना। अरे नमाज पढ़ाने वाले मिलादुल नबी से एतराज क्यों कर रहा है दीवाने? नबी की मोहब्बत से एतराज क्यों कर रहा है? नबी के प्यार से एतराज क्यों कर रहा है? नबी की आशिकी पर क्यों उंगली उठा रहा है? सुन, ये अहले सुन्नत जो नबी की मोहब्बत दिलों में लेकर चलती है, ये अहले सुन्नत को ये मोहब्बत उनके बाबा दादा मुफ्ती आलिम मौलाना ने नहीं सिखाया। ये मोहब्बत करना तो सुन्नियों को अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है, सहाबा और औलिया ने सिखाया है। दोस्तों आओ, बात मोहब्बत की है। ले चलता हूं तुम्हें दरबारे नबी में कि हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बार अपने घर आराम फरमा रहे थे। आपकी लख्त जिगर नूर नजर सय्यदा-ए कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती है और आपके साथ आपकी फूफी हजरत सय्यदतुना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत फातिमा के साथ होती है। दोपहर का यही वक्त था। हुजूर खैरुल्लाह फरमा रहे थे, यानी कि अपने घर में दोपहर का आराम कर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पर सय्यदा-ए कायनात ने आवाज दिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए, कहा बेटी अंदर तशरीफ लाइए। सय्यदा कायनात अपनी फूफी हजरत उम्मे हानी, अपनी ननन हजरत उम्मे हानी के साथ घर में पहुंची। आका अलैहिस्सलाम भी बिस्तर से उठे और दीवार को टेक लगाकर बैठे। एक तरफ सय्यदा कायनात बैठ गई, एक तरफ हजरत उम्मे हानी बैठ गई। हुजूर दोनों पानी पिला दें। उम्मे हानी झट से उठी, घड़े के पास गई, कुलिया में एक पानी ले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने उसमें से जितनी तबीयत चाहती थी आका ने पिया, बाकी का पानी कुलिया में बचा के अपने बाजू रख लिया। अब हजरत उम्मे हानी हुजूर को देख रही है, कुलिया को देख रही है, हुजूर को देख रही है, कुलिया को देख रही है, हुजूर को देख रही है, कुलिया को देख रही है। यह सोचती है कि शायद हुजूर अब पानी लेंगे। कुछ देर यही देखती रही। हुजूर अपनी दुख्तर हजरत सय्यदा कायनात से बात करने में मसरूफ हुए। हजरत उम्मे हानी ने वो बचा हुआ कुलिया का पानी कुलिया उठाकर अपने मुंह के करीब लिया। हजरत फातिमा जो बाजू बैठकर ये मंजर देख रही थी, आवाज देती है, फूफी जान, तुमने अभी आते वक्त रास्ते में बताया था कि तुम रोजे की हालत में हो, तुम रोजे की हालत में हो। ये सुनती हुई हजरत उम्मे हानी पूरा पानी पी गई, जबकि वो वक्त रोजा खोलने का वक्त नहीं, दोपहर का वक्त था। पूरा पानी उम्मे हानी ने फिर कुलिया से पानी पीने के बाद फिर याद दिलाया, फूफी जान आपने कहा था कि आप रोजे की हालत में है। हजरत उम्मे हानी कहती है, सुनो फातिमा, आज जो रोजा टूट गया वो कल कज़ा हो सकता है, नहीं मालूम फिर कभी जिंदगी में मुस्तफा का झूठा नसीब हो के ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी के झूठे के लिए रोजा तोड़ देना हदीस में नहीं है। ये बात हदीस कुरान की नहीं थी, अकीदत की थी, मोहब्बत की बात थी। और सुनो, सरकार नाराज नहीं हुए, तुमने रोजा कैसे तोड़ा? आजकल का मौलवी ज्यादा रोजे से मोहब्बत करता है कि नबी करते हैं? जरा बोलो ना। अरे नबी नाराज नहीं हुए, बल्कि हाथ उठाकर दुआ कर दिया, ए अल्लाह उम्मे हानी की नस्ल को पेट की बीमारी से महफूज फरमा। आका नाराज नहीं हो रहे हैं, सरफराज कर रहे हैं। जो अकीदत वाला होता है उसको नवाजा जाता है, जो मोहब्बत वाला होता है उसको नवाजा जाता है। मेरे भाई, मोहब्बत वालों के बीच में बैठो। मोहब्बत वाली जमात का नाम सहाबा की जमात है। क्या है जरा बोलो। ले चलता हूं तुम्हें फिर दरबार नबी में। हदीस पाक है, हजरत सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
بہت ہی چھوٹی اور کمسینی عمر کے تھے، اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے امی جان میں سرکار کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، سرکار کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن امی جان مجھے سرکار کے قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہر روز دیکھتا ہوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد گھومے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امی جان مجھے سرکار کی قرب میں رہنے کا موقع نہیں ملتا ہے، امی جان کوئی ایسی بات بتا دے تاکہ میں میرے آقا کے قریب جا سکوں، سرکار کے قریب بیٹھ سکوں، سرکار کے ساتھ رہ سکوں۔ والدہ محترمہ فرماتی ہے دیکھو بیٹا تہجد کے وقت میں چلے جاؤ، سرکار تنہا ہوتے ہیں، بالکل سرکار کے قریب رہنے کا موقع مل جائے گا، تہجد کے وقت چلے جاؤ سرکار کے قریب رہنے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تہجد کے انتظار میں رات گزارنے لگے۔ جب تہجد کا وقت قریب آیا دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے مسجد نبوی کی طرف آئے، دیکھتے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی وضو فرما کر مصلی پر تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں تو حضور ان کے لیے رک گئے جو رکعت گانے والے تھے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں آپ کو کچھ موقع مل گیا ادھر ادھر دیکھنے کا، اور بعض لوگوں کو بیچ میں سے جانے کا موقع بھی مل گیا کیا؟ بولے مجھے پورے خطرناک پٹائی کر رہے ہیں، بولے بعض سڑک جاؤ، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک بول اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں کسی کو بھگانے کے لیے نہیں، اندر بلانے کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ کب تک باہر رہو گے؟ آجا، کیونکہ یہ جماعت نبی کی جماعت ہے، ملا کی جماعت میں جانے سے بہتر ہے کہ نبی کی جماعت میں رہو۔ آؤ نبی کی جماعت میں۔ تو دوستو سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، سرکار اس وقت تک مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے۔ سرکار نے دیکھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، پلٹ کر دیکھے عبداللہ ابن مسعود ہے تو ان کے لیے رک گئے۔ وہ آئے، سرکار نے کیا کیا؟ ان کو اپنے بازو میں کھڑا کر لیا اور اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام بھی ایک ہو مقتدی بھی ایک ہو تو دونوں کے بیچ میں صرف 4 انگل کا فاصلہ ہو، ایک صف کا فاصلہ نہیں، 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ حضور بازو لیا اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، رکعت باندھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے ہٹنے لگے، سرکار پھر ہاتھ پکڑ کے سامنے کھینچے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر سرکار ہاتھ پکڑ کے سامنے کھینچے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر ان کو سرکار سامنے کھینچے، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پوری نماز میں 17 مرتبہ ایسا ہوا۔ کتنے بار؟ 17 مرتبہ ہوا۔ نماز ختم ہوئی، سرکار نے جلال نہیں فرمایا، ان پر اپنے جلال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سرکار نے پوچھا اے عبداللہ نماز میں بار بار پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ نماز ہے، یہ خدا کی عبادت ہے، میں آپ کے ساتھ ٹھہر کر رب کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن عشق اندر سے آواز دے رہا تھا اے عبداللہ ابن مسعود یہ کیا نماز ہے جو نبی کی برابری میں ٹھہر کے کی جائے؟ ادب مصطفیٰ کے لیے پیچھے ہٹ رہا۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، تعظیم نبی کے لیے پیچھے ہٹ رہا تھا تاکہ نماز بھی ہو جائے اور ادب نبی بھی برقرار رہ جائے، نماز بھی ہو جائے اور تعظیم نبی بھی برقرار رہ جائے۔ یہ ہے دوستو محبت۔ جب محبت ہوتی ہے تو قرآن حدیث سکھانے نہیں آتی ہے، عقیدت والا عشق کی بات کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ عشق کی بات ہے بھائی، محبت کی بات ہے، محبت ہے اس لیے فاتحہ دیتے، فاتحہ دے گزرتے سلام دے، ارے تو دیوانہ ہے تو محبت کر کے دیکھ۔ ہم لوگ آتے بھی کنجوس ہیں، دن میں 2 مرتبہ دیتے، جب تجھے محبت ہو جائے گی تو دن میں 5 مرتبہ دینے لگ جائے گا۔ جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا یاد کرتا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نہیں آئی؟ محبت کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بچی کے بابا جان استطاعت نہیں ہے مگر حد سے زیادہ دے رہے دعوت۔ ارے کائی کو دے رہے بھائی اتنا؟ محبت ہے منصاحب، میری ایک ہی بیٹی ہے منصاحب۔ ارے میں بولا قرآن حدیث میں لیے تم نکو ہو منصاحب، تم بیٹھو گھر میں، میری بیٹی ہے منصاحب، میں اپنی محبت کو دیکھوں نہیں تمہارے فتووں کو دیکھوں۔ بولو نا جی بھائی، ارے واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی،
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کو روایات میں آیا اتنا دیے کہ اپنی بیٹی کو آدھی دنیا کا مالک بنا دیے تھے. ارے قرآن حدیث میں کہاں ہے بھائی؟ محبت جب ہو جاتی ہے تو یہ سارے معاملات نظر آتے ہیں. آپ بریانی کھانا ہے آپ کو لذیذ ہے، کھاتے وقت سوچنا ارے کیسے سننیاں ہے رے بھائی، صحابہ نہیں کھائے تھے بریانی، لگا بریانی کھا رہے. ارے دیوانے سن، وہ ان کے زمانے کے ڈشز کھاتے تھے اور ہم اپنے زمانے کے ڈشز کھاتے ہیں. محبت ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، محبت میں مزہ ہے. نہیں بھائی 40 سال ہو گئے میں اپنی بیوی سے اب تک نہیں لڑا. مطلب ایک صاحب کو لے، میں میرے بارے میں بولوں گا، میں 40 سال کا ہی نہیں ہوا. صاحب کو لے 40 سال ہو گئے میں اب تک نہیں لڑا. تو میں بولا یہ کب ہوتا مول صاحب؟ محبت ہوئی تو ایسا ہوتا. کیا بھائی؟ جب محبت ہوئی تو جھگڑا نہیں ہوتا. ارے جب محبت ہو گئی تو بیوی شوہر میں جھگڑا نہیں ہوتا. تو جب خدا رسول سے محبت ہو جائے تو غلام تو زخمی کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ دوستو اب آپ کو آخری نقطے کی طرف لے چلتا ہوں. خدا کی قسم یہ خدا کی محبت ہے جو وہ اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ اللہ، اسی لیے تو کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جن کی رضا خدا کو مقصود ہے. خدا خود کہہ رہا ہے اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہم نے پوچھا اے اللہ آپ نے تو اتنا سب کچھ دے دیا، کیا آپ نے اپنے نبی کو اپنا حبیب بنا لیا، اپنے نبی کو لا مکان کا مکی بنا لیا؟ اے اللہ آپ نے اپنے نبی کو اتنا دے دیا کہ سارے نبیوں کا سردار بنا دیا. اے اللہ آپ نے اپنے نبی کو اتنا دے دیا کہ سردار انبیاء بنا دیا، مالک کائنات بنا دیا، مختار کل بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا، ان کے نواسوں کو جنت کی سرداری، ان کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. اے اللہ اتنا سب کچھ دے دیا، مولا ابھی کیا دے گا؟ ابھی کیا دے گا؟ تو رب جواب دیتا ہے میرا نبی جب تک مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا، میں دیتا ہی چلا جاؤں گا، دیتا ہی چلا جاؤں گا، دیتا ہی چلا جاؤں گا. ہم نے دربار رسالت میں آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا ذرا بتا لیں آپ کی رضا کہاں پر ختم ہونے والی ہے، آپ کی خوشنودی کی انتہا کب ہونے والی ہے؟ آقا فرماتے سنو محشر کا میدان ہوگا. اللہ اللہ واللہ سوف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں دوستو سنو. آقا ارشاد فرماتے محشر کا میدان ہوگا، میدان محشر میں مجھ کو اپنی امت کے بیچ میں رکھا جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوگا کہ میرے کچھ امتی دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جا چکے ہوں گے، اور میں رب کے دربار میں سجدہ کروں گا اور کر کے اپنے رب سے کہوں گا اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. لے مولا آج تجھے راضی کرنے، آج تیرے راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے اللہ مجھے دے دے، مجھے عطا کر دے. اللہ وہ دیکھ جو گناہگار دوزخ میں نظر آ رہے ہیں، مولا ان گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا لو حبیب سر اٹھاؤ، ہم نے 50,000 کو بخش دیا ہے، 50,000 گنہگاروں کو ہم نے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا ہے. بولیں گے اللہ بھی اور کچھ نظر آ رہے ہیں. حبیب سر اٹھاؤ، ہم نے 70,000 گنہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت بھیج دیا ہے. بولے مولا اور کچھ نظر آ رہے ہیں. اے حبیب سر اٹھاؤ، لو ہم گنہگاروں سے آدھی دوزخ خالی کر دیتے ہیں. سر اٹھاؤ،
حضرت ابھی پاک کہیں گے اے اللہ مجھے اور بھی کچھ میرے گنہگار امتی نظر آ رہے ہیں. اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھا لے, پیارے سر اٹھا لے, تو خود دیکھ لے جس کے دل میں بھی رائی کے برابر کا ایمان ہے اس کی طرف اشارہ کر دے, اس دوزخی کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. ایک بار لوگ پاک اللہم صل علی سیدنا. اللہ فرمائے گا حبیب ذرا چہرہ تو اٹھاؤ, دیکھو دوزخ میں جس کسی کے دل میں بھی رائی کے برابر کا ایمان ہے آپ اس کو اشارہ کر دو نکال دیا جائے گا. اللہ اللہ میرے بھائیوں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جس کسی کے دل میں رائی کے برابر کا ایمان ہو حبیب اس کو دوزخ سے نکال دو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب میں پوچھتا ہوں ایک مسئلہ آپ کو بڑا بہترین سمجھا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. کیا نعوذ باللہ حضور دوزخ میں جا کے نکالیں گے؟ بولو نا یارو. ارے نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دوزخ کی 500 میل کی دور سے گزارا جائے گا تاکہ اس نیکوکار کو دوزخ کے ہونے کا احساس بھی نہ ہو. نیکوکار کے ساتھ اتنا بڑا فضل ہوگا تو نبی اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی ہیں سرکار, کیا حضور کو کہا جائے گا نعوذ باللہ دوزخ میں سے نکال لو؟ اور دربانے دوزخ کو کہیں گے وہ دیکھ کونے میں ایک نظر آ رہا ہے اس کو لے آ, وہ دیکھ وہ آگ کے دلدل میں ایک پھنسا ہوا دکھ رہا اس کو لے آ, وہ دیکھ غار اور غویوں میں دوزخی پڑا ہے اس کو لے آ. ارے میرا نبی اربوں خربوں کروڑوں میل دور ٹھہر کر دوزخ کے اندر رہنے والے دوزخی کے دل کے اندر کے رائی کے برابر کے ایمان کو دیکھے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, دوزخ کے اندر رہنے والے کو بھی دیکھے گا, اس کے دل میں رہنے والے رائی کے برابر کے ایمان کو بھی کروڑوں میل دور ٹھہر کے دیکھ لے گا. ارے وہ نبی آج چند ہزار کلومیٹر کی دوری پر مدینے میں رہ کر آنند باغ کے غلاموں کو دیکھ لے تو کیا ہم سلام پڑھے اور نبی سن لے تو کیا تعجب کی بات ہے. اللہ نے نبی کو دیکھے, گنہگار کے دل کے اندر رائے کے برابر کے ایمان کو دیکھے, ہم کو دیکھے, ہماری آواز سن لے تو اس پہ کیا تعجب کی بات ہے. دینے والا رب نے وہ قوت و قدرت دیا اور لینے والے نبی لے کر دنیا کو دے رہے ہیں. نوازشات و انعامات سے سرفراز کر رہے ہیں تو بندے کا کام ہے مانگنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے. میرے پیارے دوستو آؤ, اللہ کہے گا حبیب سر اٹھاؤ, لو میرے پیارے مصطفیٰ. پلٹ کر دیکھو ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی ہو چکی ہے. حبیب ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں, ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. لو حبیب ہم نے اتنا دے دیا کہ دوزخ کے جرمٹ میں ایک بھی آپ کا امتی گناہگار نظر نہیں آ رہا ہے. حبیب دیکھ لو. حبیب پاک علیہ السلام دیکھیں گے ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی نظر آئے گی. سرکار پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور کہیں گے لے اے خدا میں تجھ سے راضی ہو گیا, لے اللہ تو نے مجھے راضی کر دیا. ارے ذرا سوچو دوستو, یہ بات انصاف کی ہے کہ گناہگار گناہ کرے تو دوزخ میں ڈالا جائے. دوزخ میں خدا نے انصاف خداوندی تھا مگر جو واپس نکال دیا یہ عدل نہیں, یہ محبت کی بات ہے, یہ پیار کی بات ہے. رب کہہ رہا ہے حبیب ڈالنا میری قدرت تھی, نکالنا آپ کی محبت ہے کہ آپ کی محبت کی خاطر سارے گنہگاروں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے. ارے جب خدا ہو کر محبت میں گنہگار کو عذاب نہیں دیتا اور ہم اگر محبت میں فاتحہ پڑھ لیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیسا پڑھا فاتحہ, چل دوزخ میں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام. اچھا میرے نبی کی تعریف کرتا, ڈالو اس کو دوزخ میں, ایسا بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ
ارے کہاں سے آئے رہے تم لوگ؟ کہاں تو بھی امت کے بیچ میں پھیلا کے برباد کر رہے امت کو. فاتحہ سلام کے اوپر کہیں کچھ ٹینشن میرے بھائی. اجی دیکھو آپ کا میں چاہنے والا ہوں, آپ میرے چاہنے والے ہیں. میں آپ کے گھر کو آیا تو دروازہ بند کر کے بھگا دیتے, بولو نا جی. جب آپ سے میرے سے محبت ہو گئی, آپ میرے گھر کو آئے تو میں استقبال کرتا ہوں, میں آپ کے گھر کو آپ استقبال کریں. اور اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے. جب اس کی محبت اجمیر میں ہے, اس کی محبت بغداد میں ہے, اس کی محبت گلبرگہ میں ہے, اور اس کی محبت کی خاطر اس کا بندہ اس کی محبت کی زیارت کرنے اجمیر پہنچا, تو اللہ کہے گا کیسا آیا درگاہ کو, چل دو زخم. اللہ ایسا بولیں گا؟ اچھا اجمیر کو آتا, دو زخم. اللہ ایسا بولیں گا کیا؟ اللہ تو بولیں گا تو کتنا پیارا ہے, میرے محبوب سے محبت کرتا ہے, تو کتنا اچھا ہے, میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے. فرشتوں سے کہے گا, فرشتوں سنو سنو, میرا بدکار بندہ آج میرے ولی کے دربار میں آ گیا ہے, آج میرے عاشق کے دربار میں آ گیا, آج میرے محبوب کی مزار پہ آ گیا. باہر نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دو. ارے اللہ کی محبت کو تو سمجھو رے بھائی, ہماری نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے, اللہ کی محبت تو سمجھو. انہیں محبت ہے بول کے کہ ان کو غوث اعظم بنایا ہوں گا, چپی بنا دیا. نماز پڑھے تو غوث اعظم بنے, انہوں پہلے غوث اعظم بنے, بعد میں نماز پڑھے سو ہے. پہلے غریب نواز بنے, بعد میں روزے رکھے انہوں پہلے بندہ نواز بنے, بعد میں جا کے جو ہے نماز پڑھ دوں ان کے اوپر. ماں پیٹ سے بندہ نواز ہے وہ, ماں پیٹ سے غریب نواز ہے وہ, ماں پیٹ سے غوث اعظم ہے وہ. ارے حسین کے اوپر نماز بعد میں فرض ہوئی, جنت کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا گیا. کیا لگایا رے میرے بھائی, انہیں خدا ہو کے غوث اعظم بنا رہا, غریب نواز بنا رہا. تو ماننے کو اتنا ٹینشن میں گئی کوئی نہیں بھائی, ماننے میں اتنے جھگڑے گئے بھائی. بندے کا کام ہے ماننا. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں جو عورت رکھی ہے ان کو ماں کا درجہ دیا, نہیں بھائی, ان کو ماں کا درجہ دیا, ماں کا درجہ دیا. تو امی بولنا نہیں بولنا, بولو نا بھائی, بولنا نہیں. امی بولنا, پیٹ میں منڈی ڈالنا, پیرا پڑھنا, ادب کرنا, احترام کرنا. زندگی کے 50 سال ملے تو 50 سال اماں کی خدمت کرنا. کیوں؟ ماں. کس نے بنایا؟ اللہ نے. جو ایک خدا ہو کر ایک عورت کو ماں کا درجہ دے دے, بیٹا 50 سال ماں کے ساتھ رہے, کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ارے جب خدا کسی کو ماں بنا دے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. خدا جس کو اپنا ولی بنا لے اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جس کو اپنا نبی بنا لے اس سے بغاوت اور دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, ولیوں سے محبت کرو, ولیوں سے پیار کرو, اور یہ اللہ کی چاہت دل میں پیدا کرو. سرکار کی الفت, سرکار کی محبت, سرکار کی دیوانگی اور عقیدت اپنے دلوں میں بتاؤ. اب ایک آخری بات سنو, انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. دوستو سنو, میں ایک بات آپ سے آج ضرور کہنا چاہوں گا, اور یہ بات میں پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں. میری جتنی DVDs آپ لیں گے, ہر DVD کی انتہا پر آپ کو یہ بات ضرور ملے گی, کیونکہ میرے دوستو یہ بات خدا کی قسم بڑی مسلم بات ہے. جو سمجھ جائے گا وہ کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے دوستو, ذرا غور سے تو سنو. دیکھو آج کئی لوگ اہل سنت کو چھوڑ کر آزو بازو جماعتوں میں چلے گئے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں کہیں کو گیا بھائی؟ یہ جماعت کے فاؤنڈر اور امیر کا نام غریب نواز نہیں ہے. جماعت اہل سنت کے فاؤنڈر اور بانی کا نام
غوث اعظم یا مولا کائنات یا حیدر کرار یا حسنین کریمین یا ابو بکر صدیق نہیں ہے. اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ ہے. یہ سرکار کی جماعت ہے. اور آج کل کئی لوگ جماعتیں نکال لی ہے. ایک جماعت نکلی 70 سال ہوا, ایک جماعت نکلی 100 سال ہوا, ایک نکلی 120 سال, ایک 155 سال, ایک 200 سال, قصہ ختم. اور ہر جماعت والا آج دعوے کر رہا ہے جنت ہمارے پاس ہے, جنت ہمارے پاس ہے, جنت نہیں. صحیح بولو غلط ہو؟ ہر جماعت والا ادھر آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو ہم لے کے جاتے جنت میں. اور ایسا بلا رہے بھائی فری کا ٹکٹ ملے جائے, جنت ہمارے پاس ہے, جنت ہمارے پاس ہے, جنت ہمارے پاس ہے. میں بھی ایک جماعت والے کو پکڑ کر میں پوچھا کون سی جماعت کا ہے؟ اب نامہ لیا تو ٹینشن ہو تو چھوڑ دو, اور اپنے کو ٹینشن نہیں. آج محبت کی بات ہے, ورنہ اپن ٹینشن سے ڈرنے والے ہیں تو ہے تو ٹینشن. اور اپنا تو اب سرکار کے صدقے میں یہ معاملہ بنا ہے, تقریر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں میں دیکھتے کہ لوگ ٹینشن میں مولانا خطرناک ہے, پکڑ لے گا تو چھوڑے نہیں بنائے تھے میں چھوڑ دے, بڑے خطرناک. کچھ معاملہ ایسا بن گیا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, سرکار کا صدقہ ہے. بہرحال ہوا کیا, ایک جماعت والے سے میں بولا کس کی طرف بلا رہا, بولے جنت کی طرف. کون سی جماعت کا ہے؟ انہیں بولا تو بول رہا, میں نے بول, انہیں بولا میں جماعت اسلامی کا ہوں. کب بنی؟ میں نے بولا دیکھو, انہیں بولا میرے کو نہ کو پوچھو کب بنی؟ بولے 70 سال ہو. کتنے سال؟ تو میں پوچھا تو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تیری جماعت بن کے 70 سال ہوا, تیری جماعت والے جنت میں جائیں گے؟ بے شک. ارے بولا دیوانے کا 1330 سال سے جنت کا دروازہ بند تھا. ارے ذرا سوچو نا جی بھائی, آپ بھی ذرا, خالی میں کب تک سوچتے رہو, آپ بھی ذرا سوچو بھائی. ارے نہیں 70 سال پہلے نکلا کہ تیری جنت کو بلا رہا, تو اس سے پہلے والے جو تھے جنت میں نہیں گئے کوئی بھی. سبحان اللہ. بھائی مثال کے طور پہ کوئی اگر یہ بولے آنند باغ والے جتنے کوئی جنتی ہے, سعودی عرب والے بولے تم لوگ 25 سال ہوا کے پہلے یہاں بس کتنے تھی, تم لوگ آب آئے, پھر ہم لوگ جو پڑھتے 200 سال سے بیٹھے ہم لوگ آ جاتے. بات سمجھتے ہیں بھائی, 70 سال والا بول رہا ہے جنت ہمارے پاس ہے. تو میں پوچھا 1300 سال سے کوئی ملے گا پھر جماعت اب جنت کیا پیدا ہونا شروع ہوئے گا؟ میں بولا تل تو چھوٹا رہا بڑا جا. پھر ایک ملا, میں بولا تو وہ شریف دکھ رہا, کتنی بھیانک گاڑی 7 مٹھی ہے, نماز میں ٹھہرا تو ٹائگروں کی طرح آواز نکال رہا ہے, تو کون ہے؟ میں نے بول رہا دیکھو, انہیں بولا تو پکا جنتی دکھ رہا. بولا جی ہاں میں جنتی ہوں. میں بولا تیری پوری جماعت والے جنتی ہے. جی ہاں سب جنتی ہے. میں بولا بازو والے پورے دوزخی ہے. سب دوزخی ہے, اتانا پورے جتنے سرکار کو گئے دوزخی. بولا اچھا تو بڑی داڑھی والا جنتی, تو بغیر ٹوپی پہن کے جنتی, باپ دادا سب نیچے تھے تو ایک اوپر آیا تو جنتی, تیرے امی دادی نانی سب گھر میں نماز پڑھے, تیری بیوی نماز کو گئی جنتی. بولا جی ہاں ہم جنتی ہے. بولا تو آ کے کتنے سال ہوا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو کب آیا؟ 120 سال. 120 سال. اس سے پہلے کوئی حدیث نہیں تھی, نہیں تھی. کوئی کتاب میں ان کا ذکر نہیں, کوئی ان کا ماننے والا بھی نہیں, کوئی ان کا جماعت کا امیر بھی نہیں, کوئی ان کا سگا بھی نہیں, کوئی ان کا پھپھیرا بھی نہیں, کوئی ان کا سوتیلا بھی نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. انہیں آیا 120 سال ہوئے. 120 سال کا ملا کہتا ہے کہ آپ جنتی ہیں, تو میں پوچھا کیا پہلے والے پورے دوزخی ہیں؟ منہ بند ہو گیا. ارے بولا کہاں جھوٹے, حولا بنا رہا ہے. جنت کا دروازہ کھلا تو 1400 سال ہو گئے ہیں, تو اب تک کہاں تھا؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے. اگر تو جنتی ہے تو کیا پچھلے والے امام بخاری دوزخی تھے؟ کیا امام احمد بن حنبل نے جو بخاری کی تخریج لکھی, تصحیح کی تھی, کیا وہ دوزخی تھے؟ جو غوث اعظم بن کے آئے کیا وہ دوزخی تھے؟ نعوذ باللہ. جس منہ پر محدثین کی حدیث کو لے کے تو آج امت میں کھلڑ مچا رہا ہے.
تو کہتا ہے کہ اہل حدیث اگر جنتی ہے، وہ سارے محدثین تو اہل حدیث نہیں تھے، مفسرین تو اہل حدیث نہیں تھے، محققین تو اہل حدیث نہیں تھے، محققین تو اہل حدیث نہیں تھے، اور مفسرین اہل حدیث نہیں تھے، اللہ کے سلف صالحین پیارے بندے اہل حدیث نہیں تھے، تو کیا پورے دوزخ میں چلے گئے؟ تو جنت میں جائے گا؟ تو بھی جھوٹا دے گا، جھوٹا ہے، ہٹ گیا۔ پھر ایک اینٹک پیس ملا، اس کو دیکھا تو میرا بھی دل باغ باغ ہوگا، میں سوچنے لگا یہ جنتی ہوں گا، میں ایسا سوچا، میں ایک چکر کھا گیا اس کو دیکھ کے، بڑا خطرناک، ایک دم نورانی چل رہا ہے۔ تم کون؟ کب نکلے ہو؟ کب سے آئے ہو؟ بولے مولانا 1855 کی پیداوار ہے، صرف 150 سال ہوا۔ ارے میں بولا تو بھی یہاں کہیں ہے؟ پھر ایسا کہیں کو حلیہ بنایا؟ نئے اسٹائل میں آنا تھا، حلیہ پرانا ہے، نخرے نئے ہیں۔ سوچو دوستو، میں پوچھا تو کس کی طرف بلاتا ہے؟ بولے جنت کی طرف، تو بتا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بات سمجھ میں آئی؟ پھر میں ایک رکشے والے آٹو والے سے ملا، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، نہ وہ بیچارہ جو ہے کوئی بڑا تھارکاری مسلمان دکھ رہا تھا، بالکل غریب مفلس لاچار کمزور۔ اس کو میں پکڑ کے پوچھا میاں یہ داڑیاں والے بڑے خطرناک ہے، تو ذرا شریف دکھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ بولے مولانا میں جنتی جماعت کا ایک نمائندہ ہوں۔ بولا تو بھی جنتی؟ تو کہاں سے آیا؟ بولے مولانا میں سنی ہوں، میں سنی ہوں۔ تو کون سی جماعت کا ہے؟ بولے میں اہل سنت والجماعت کا ہوں۔ میں پوچھا یہ جماعت کب نکلی؟ تو بولا یہ جماعت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ جماعت مدینے میں پھلی پھولی ہے، یہ جماعت کو سنبھالا حسین نے ہے، یہ جماعت کو پھیلایا غریب نواز نے ہے، یہ جماعت کے ماننے والے آج پوری کائنات میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ۔ یہ جماعت اہل سنت والجماعت، میں نے پوچھا یہ کب نکلی؟ بولا یہ جماعت 1400 سال پہلے نکلی ہے۔ میں پوچھا اس کا بانی کون ہے؟ جواب دیا بانی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ میں پوچھا اس جماعت کے امام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا اس کے امام کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ میں پوچھا اس جماعت کے نگہبان کا نام کیا ہے؟ بولے اس جماعت کے نگہبان کا نام مولا کائنات حیدر کرار ہے۔ میں پوچھا اس جماعت کے محافظ کا نام کیا ہے؟ بولے اس جماعت کے محافظ کا نام حسنین کریمین ہے۔ پوچھا اس جماعت کے چلانے والے کا نام کیا ہے؟ جواب ملا غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، اولیاء اللہ ہے، علماء ہے، صلحاء ہے۔ میں نے پوچھا کوئی جاہل تو نہیں ہے؟ بولے یہاں جاہلوں کو بولنے کی اجازت نہیں، اللہ والوں کی غلامی میں بیٹھنے کا قتل کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ میں، ہاں انہیں سچا ہے، کیونکہ جب سے جنت کا دروازہ کھولا انہیں تب کی بات کر رہا ہے۔ جو جنت کے سردار ہے یہ ان کی بات کر رہا ہے، جو جنت کا مالک ہے یہ اس کو بانی بنا کے آیا ہے۔ سوچو دوستو، یہ اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے۔ لوگ ہم اس لیے لوگوں کو نہیں بلاتے کھٹکے مار کے، نہیں، زبردستی کی بات نہیں، سودا محبت کا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانا ہے تو ورنہ تو نہیں آیا تو اور اچھا ہے، ہم لوگ تیرا گھر بھی ہمارا کچھ ملنے والا ہے۔ ارے بھائی زبردستی کا سودا نہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ آؤ جو محبت والے ہوتے ہیں وہی سنی ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں وہی سلام پڑھتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں وہی 12ویں کرتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں وہی 11ویں کرتے ہیں، اور جو محبت والے ہوتے ہیں وہ آج بھی ملتے ہیں، بار بار ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔